اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورۃ النساء 59 نمبر آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ مومنو، اے ایمان والو، تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو صاحب امر ہیں اس کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا مال انجام ہے جی بہت اچھا ہے، اس کا آخر بھی بہت انجام اس کا بہت اچھا ہے۔ یہ سورۃ النساء 59 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکمن ہے جی یہ ہمیں فرما دیا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ پیروی کرو تو اللہ کی، اور نہیں کسی کی پیروی کرنی، اور کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے جی، کسی کی نہیں ماننی، عزت کرو ہے جی، سلام و دعا۔ تو کیا فرمایا؟ تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری کرو رسول کی۔ کس کے تابع رہنا؟ اور جو صاحب امر ہے، جس کی چلتی ہیں حکومتوں کی، بڑوں کی، گھروں میں، باہر ہیں جی، دفاتر میں، مساجد میں، انتظامیہ، یہ صاحب امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر وہ صاحب امر ہے، جس کو درجہ دے دے اس کی بھی کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے اللہ کی، اور تابع داری کرنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو صاحب امر ہے جی اس کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تمہیں اختلاف ہو جائے، پھر دیکھو، پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لو۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور اس چیز پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تابع داری، پیروی ہے جی، کس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، کس کو رضامندی دینی ہے، کس کو راضی کرنا ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں سمجھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے جی، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، مسئلے مسائل میں ہو جاتا ہے، یہ نماز میں، طریقوں میں ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، یہی ہمیں سمجھایا ہے۔ کیا؟ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حل پیش کر دیا، اس میں کوئی بات رہ نہیں گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا انجام ہے جی بہت بہتر ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم نے عمل یہی کرنے ہیں نا، سمجھنا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قرآن میں دہرائی گئی آیتیں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی یہ بھی بتا دیا گیا
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اب یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ کچے پکے یہ لوگ ہیں، یہ پہلے مذاہب ہیں جی، یہ اس بات پر رکھتے ہیں، یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کچھ اور یوم آخرت پر بھی رکھتے ہیں. تو یہ سب کے لیے یہاں پہ اس میں بتا دیا کہ پھر بھی تم نے پیروی کس کی کرنی ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے، تابع داری کس کی کرنی ہے، اللہ کی، اور تابع داری کرنی رسول کی، اور تابع داری کرنی صاحب امر کی. یہ باتیں اللہ نے سمجھائی ہیں، ہم سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں بس ہماری ہی چلے جہاں بھی ہم ہوں، کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ہمارے دل کی مرضی ہے جی، میری زندگی میری مرضی. پابند نہیں کسی کی ہوتی. یہ انسانی جان، یہ مرد و عورت، یہ بچے بچیاں، یہ نوجوان، یہ نعمتیں، یہ سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری ہی چلے، پھر بھی نہ رب کی چلے. تو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان والو، تم اگر اللہ پر اور آخرت پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اگر کوئی اختلاف ہو جائے پھر کس کی طرف رجوع کرو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لو. وہ اس لیے دنیا میں آئے تھے ہیں جی، کیا فرما کے گئے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھائی اس کی طرف پلٹ آؤ ہے جی. لن تضلوا، کہ قرآن و حدیث کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی قرآن و حدیث کو، بھائی کسی کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ تو رب سے طلب کرو، سمجھو. یہی زندگی کا مقصد ہے کہ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جب ہمیں کچھ علم نہ ہو. پھر یہ علماء سو ہے جی، یہ آج کل کے بڑے ولی ہے جی، یہ مدرسین، یہ مفقہین، یہ فقہ اور یہ چیزیں، بھئی سمجھو نا، سمجھو، رب سے توفیق مانگو، اپنا حساب دینا ہے نا. تو جتنی کا علم ہوگا، جتنی کا سمجھ ہوگی، اپنی کلیئر کرو. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ عذر پیش نہیں ہو سکتا وہاں پر یہ پکڑ ہونی ہے. اس لیے یہ فرمایا گیا سورۃ النساء 59 نمبر آیت کہ تابعداری کر لو اللہ کی، اور تابعداری کر لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تابعداری کر لو صاحب امر کی. پھر بھی اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو نا آخرت پر، اللہ پر ہے جی، تو پھر کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول. کسی کی نہیں ماننی. یہاں پہ آگے تیسرا نہیں بتایا، فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ اکبر. یہاں اولی الامر نہیں بتایا، یہاں 2 ہی بتائے ہیں. تیسرا صرف اس کی تابع داری کرنی ہے. زندگی گزارنے کے لیے کچھ قواعد رب نے بتائے ہیں. اس آیت میں 2 حصے ہیں، 2 باتیں، 2 طرح کے مضمون بیان کیے گئے ہیں کہ اے ایمان والو، تابع داری کرو اللہ کی، رسول کی ہیں جی، اور اولی الامر کی. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بھئی زندگی تم نے گزارنی، حساب تم نے دینا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کوئی بات اختلاف ہو جائے، پھر کس کی طرف جانا؟ کسی اولی الامر کی طرف نہیں جانا. پھر فیا فرمائے اللہ فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہاں یہ نہیں چلنی کہ بھئی رب نے یہ نہیں ماننا کہ بابے نے یہ کہا تھا جی، ماسی نے جی، مفتی نے، مفتیہ، عالمہ. اولی الامر کا یہاں ذکر نہیں ہے. اختلاف کیسے حل ہونا ہے، اس کا حل رب نے پیش کر دیا ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول جی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. اس آیت مبارکہ کو اچھی طرح غور کریں، سمجھیں، دیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے اور بات کو سمجھنے کی توفیق. یہ ساری زندگی کے لیے ہے جی، اس دنیا کی زندگی کے لیے. یہ آیت نمبر 59 سورۃ النساء آسان ہو جاتی ہے. کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے، یہ کچھ باتیں ہیں جی ضروری ہیں نا، ضروری ہیں
ہیں جی دین اسلام ہم نے قبول کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، دنیا میں میرا آنے کا کیا مقصد ہے، پھر میری دنیا کا رنگ کیسا ہو، میں کیسے زندگی گزاروں، دنیا میرے لیے نعمت عظمی بن جائے، ہیں جی عذاب دائمی نہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ آیت کھول کے بیان کرتی ہے، بھی تابع داری کرو۔ اب رب کی تابع داری کیا ہے یہ ہم نے علیحدہ سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کیا ہے وہ علیحدہ سمجھنا، اور صاحب امر کی تابع داری کیا یہ علیحدہ سمجھنا ہے جی۔ جب ہم نے گھریلو زندگی، آئلی زندگی، اپنے فرائض ادا ہی نہیں دیے، پھر صاحب امر کیا ہے؟ بھائی ڈیوٹی کرنے جانی ہے، یہ دفتروں میں صاحب امر ہے، بھائی انتظامیہ ہے، یہ مسجد کی انتظامیہ ہے جی، یہ یونین کونسل، یہ انتظامیہ ہے، یہ لوگ ہیں جی، یہ دنیا کے عام معاملات جو دین کے نہیں ہیں جی، تو صاحب امر کا بھی بتایا گیا ہے۔ اور لیکن اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف سے مراد یہاں کیا ہے، یہ دینی مسائل کا ہے، باقی کے لیے تو فرمایا گیا صبر کر لو، ہیں جی، چوریاں نہیں کرنیاں، اور یہ چیزیں، یہ جھپٹا جھپٹی، یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ کھینچا تانی، یہ موٹر سائیکلوں پر، ہیں جی، یہ تو فرمایا نہیں گیا کہ بھئی اس میں تمہارا اختلاف ہے، نہیں ملا تو اب تم یہ کرو، نہیں۔ تو یہ دینی معاملات میں ہے، یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے جی، یہ حج کے امور ہیں، اور دیگر مسائل ہیں زندگی کے، یہ روزے کے مسائل ہیں، یہ حیض کے مسائل ہیں، خواتین کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہیں، اور دیگر ہیں جی، زندگی کیسے گزارنی، یہ دین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں اگر اختلاف واقع ہو جائے، یہ عام ایسا اختلاف نہیں ہے کہ بھئی ٹھنڈی روٹی ہو گئی، گرم روٹی ہو گئی، نو، یہ دینی مسائل میں ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، رسول کا یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بسائی ہے اور رسول کو بھیجا ہے، تو یہ دینی ہے جی۔ تو کوئی دلیل لاؤ نا، رب کہتا ہے نا قرآن میں کہ وہاں دلیل مانگی جائے گی، بھئی قرآن سے کوئی پیش کرو، کوئی نبی کی سنت سے پیش کرو، کوئی ایسی چیز پیش کرو، ہیں جی، کیوں سوتے رہ گئے، مطلب غفلت میں رہ گئے، سوتے کا مطلب یہ نہیں ہے، سو غفلت میں کیوں رہے، تو رب سے توبہ کرو، آج ہی صحیح ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے ایسے رب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، تو اس پہ بھی غور فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اور زندگی عمل صالح صحیح طور پر زندگی اس میں گزارنے کی تو کوشش تو کریں نا۔ آج ہم کوشش تو کریں، ہم کوشش نہیں کرتے، پہلا قدم اٹھانا بہت مشکل ہے، بسترے سے نکلنا یہ مشکل ہے، آگے ساری زندگی دنیا آسان ہے، پھر رب اس میں برکت فرما دیتا ہے، پھر چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، آسانی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ شیطان نے جو گرے وسوسے ڈالے ہوتے ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔